اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری بحث رد الحاد میں چل رہی ہے۔ پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جدید الحاد، نیو ایتھیزم، اس کے چار بڑی شخصیات مشہور ہیں، جیسے رچرڈ ڈاکنز ہے، سیم ہیرس ہے، ہچنز ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور شخصیت ہے کہ ابھی نام ذہن سے نکل گیا۔ چار افراد ہیں بڑے۔ ان میں رچرڈ ڈاکنز کی جو کتاب ہے دا گاڈ ڈیلوژن، اس کو بہت زیادہ شہرت ملی، دنیا کی اہم ترین زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا گیا، کئی سو مرتبہ جو ہے یہ نشر ہوئی، اس کی جو ہے اس کو مختلف انداز میں جو ہے وہ چاپ کیا گیا، اس کو حتیٰ فری تقسیم کیا گیا، اس کو نیٹ کے ذریعے پھیلایا گیا، اور یہ تاثر قائم کیا گیا کہ یہ کتاب دا گاڈ ڈیلوژن جو ہے یہ بہت اہم کتاب ہے، بہت پختہ کتاب لکھی گئی ہے، اور اس نے جو ہے وہ خدائی فکر کو، مذہب کو بہت بڑا چیلنج دے دیا ہے۔ اب اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا، اور ہمارے جوانوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ہم نے مائیکل روس اور تھامس نیگل ان کے اسٹیٹمنٹ جو ہیں وہ نقل کی تھی، اور اس میں انہوں نے، حالانکہ یہ دونوں ملحد ہیں، مائیکل روس بھی اور تھامس نیگل بھی، یہ بھی خدا کے وجود کو نہیں مانتے، لیکن جب یہ رچرڈ ڈاکنز کی کتاب دا گاڈ ڈیلوژن کا مطالعہ کرتے ہیں تو مائیکل روس نے تو حتیٰ یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اس کی کتاب پڑھنے کے بعد مجھے اپنے آپ کو ملحد کہنے میں شرمندگی کا احساس ہوتا ہے کہ اتنی کمزور کتاب ہے دلیلوں کے اعتبار سے، یعنی ہر رطب و یابس سے اس نے، ڈاکنز نے جو ہے وہ استدلال کیا ہے تاکہ ایک مذہبی فکر کو نیچا دکھا سکے اور اپنے پوائنٹ آف ویو کو جو ہے وہ اوپر لے کر آئے اور ثابت کرے کہ خدا کی جو فکر ہے یہ توہم ہے، یہ فریب ہے، اور اس طرح کی تعبیریں جو ہیں اس نے استعمال کی اپنی کتاب میں۔ آج ایک اور شخصیت کا تذکرہ کروں گا کہ جس نے رچرڈ ڈاکنز کے بارے میں لب کشائی کی ہے اور لکھا ہے اس کے بارے میں، اور معلوم ہو جائے گا کہ اس کتاب کی علمی دنیا کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب میں یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے آپ کو بیان کر چکا ہوں، وہ کوئی الہی دان نہیں تھے، خدا کو ماننے والے نہیں تھے، نہ وہ مسیحی تھے، نہ وہ یہودی خدا کو ماننے والے تھے، اور نہ ہی مسلمان تھے، بلکہ سائنس کی دنیا میں اپنا کام کر رہے ہیں، فلسفے میں کام کیا ہوا ہے انہوں نے، جیسے تھامس نیگل ہے، اس کی ایک نام ہے فلسفی آف مائنڈ کے اندر، مائیکل روس ہے، اس کا اپنا ایک نام ہے الحاد کی دنیا کے اندر۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دا گاڈ ڈیلوژن جو ہے یہ اہم ترین کتاب جو ہے وہ شمار نہیں ہوتی ہے، بلکہ کمزور ترین کتاب ہے۔ ایک اور شخصیت جس کو میں یہاں پہ تعارف کروانا چاہتا ہوں وہ ہے ایلن اور، کہ یہ بھی سائنس کی دنیا کا ایک نام ہے، بیالوجی کے پروفیسر ہیں۔ دا نیو یارک ریویو کے اندر ایک ٹائٹل دیتے ہیں اور اس میں یہ ریویو کرتے ہیں دا گاڈ ڈیلوژن کو، اور یہ عنوان دیا اے مشن ٹو کنورٹ ایچ ایلن آر، جنوری 11 2007 کے اندر جو ہے یہ ہوا ہے۔ اس میں جب ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے دا گاڈ ڈیلوژن کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے۔ ملاحظہ کریں، ڈاکنز کے کاموں کی تعریف کرنے کے باوجود میں ڈرتا ہوں کہ میرا نام جو ہے وہ ان سائنسدانوں میں شمار کر دیا جائے کہ جو ڈاکنز کے ساتھ موجود ہیں، اور مجھے ان سے جدا ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ جملہ اس کا انتہائی اہم ہے کہ انڈیڈ دا گاڈ ڈیلوژن سیمز ٹو بی بیڈلی فلاڈ، بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ نقص پایا جاتا ہے، اور یہ کتاب مجھے کنونس نہیں کر سکی کہ دینی جو فکر ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو یہ ایلن آر کی سٹیٹمنٹ بھی آپ نے ملاحظہ کی ہے، اور اس سے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے نام لیے، اور بہت سارے افراد ہیں جو علمی دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں، سائنس کے ماہرین ہیں، اور وہ جب دا گاڈ ڈیلوژن کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہوں نے اظہار کیا کہ یہ بڑی بے تکی سی باتیں ہیں اس کے اندر، منصفانہ ہونا چاہیے۔ یہ تحقیق کی دنیا کا ایک بڑا اصول ہے
کہ آپ چاہے جس بھی نظریے سے تعلق رکھتے ہوں، اپنے نظریے کے اندر بھی انصاف سے کام لیں جب بیان کر رہے ہوں، اور جب مخالف کے نظریے کو بیان کر کے اس کو رد کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر بھی انصاف سے کام لینا چاہیے۔ اگلے کے نظریے کو درست بیان کریں، تبیین کریں، اور پھر صحیح طریقے سے مضبوط دلیل کے ساتھ، اور جو دلیل بنتی ہے اس کے ساتھ اس کو رد کریں۔ لیکن آپ اگر یہ کام کر رہے ہوں گے کہ جو دین کا دعویٰ ہے، جو مخالف مثال کے طور پہ آپ کا ہے، اس کا جو دعویٰ ہے اس کو توڑ موڑ کے پیش کریں، اور اپنے جو آپ یوں کہہ لیں ذہنیت کے مطابق اس دعوے کی وضاحت اور تبیین کریں، اور پھر اسی کو رد کریں گے جو آپ نے بیان کیا ہے، تو یہ انصاف نہیں کہلاتا تحقیق کی دنیا میں۔ تحقیق کی دنیا میں انصاف یہ ہے کہ آپ اس کے دعووں کو اسی کی باتوں سے وضاحت کریں، انہی کی کتابوں سے، انہی کی جو ہے وہ گفتگو سے وضاحت کریں، اور پھر دلیل لے کر آئیں، وہ جو کہہ رہے ہیں اس کو رد کریں، نہ یہ کہ جو آپ نے سمجھا ہے غلط سلط اور اس کو توڑ موڑ کے پیش کر رہے ہیں اور پھر اس کو رد کر رہے ہیں۔ دا گاڈ ڈیلوژن اس سے بھری پڑی ہے کہ ہم انشاءاللہ بعد والے درسوں میں اس کے چیدہ چیدہ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ ڈاکنز جو ہے کس طریقے سے مطالب کو جو ہے وہ توڑ موڑ کے پیش کرتا ہے، اور تیزی کے ساتھ پھر نکل جاتا ہے، اور ایک ضعیف سی دلیل دے کے کہتا ہے دیکھیں میں نے اس فکر کو جو ہے وہ رد کر دیا ہے۔ تو بس ہم نے دیکھا یہ کہ گاڈ ڈیلوژن جو ہے یہ علمی اور تحقیقی اصولوں پر پورا نہیں اترتی ہے، بات یہیں ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ایک ہوا بنایا گیا ہے میڈیا کے ذریعے، وہ ان باتوں سے آپ کے لیے واضح ہو جاتا ہے کہ تھامس نیگل، مائیکل روس، ایلن آر کے جو اپنی اپنی دنیا کے ایک بڑے نام ہیں، اور خدا کا بھی اقرار جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں، خود ملحد ہیں، یعنی دین کے خلاف کام کر رہے ہیں، یعنی دین کو قبول نہیں کر رہے ہیں، خدا کو قبول نہیں کر رہے ہیں، وہ جب یہ کتاب پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ نہ، اس نے انصاف سے کام نہیں لیا ہے۔ تو میں جوانوں سے بھی اس بات کا تقاضا کروں گا کہ کبھی بھی یہ جو میڈیا کی طرف سے شہرت ہوتی ہے اس کے اوپر اعتماد نہ کریں، بلکہ ماہرین کی طرف رجوع کریں۔ اگر دینی ماہرین کی بات پر اعتماد نہیں ہے آپ کا، تو سائنس کی دنیا کے جو ماہرین ہیں ان کی طرف جا کر رجوع کریں، اور دیکھیں کہ ماہرین جو ایکسپرٹ ہیں وہ آیا یہ نتائج لینے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ انشاءاللہ بعد والے درسوں میں اس بات کا خلاصہ بہترین انداز میں ہو جائے گا کہ یہ جس طریقے سے سائنس کے ذریعے خدا کی نفی کرتے ہیں وہ اتنا بیس لیس نظریہ ہے، اور اتنا غیر ذمہ دارانہ نظریہ ہے، اور اتنا بیکار نظریہ ہے کہ جس کی انسان کسی پڑھے لکھے سے توقع نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ بعد والے درسوں میں یہ مطلب واضح اور روشن ہو جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔